لیکن خطبہ سنیں گی، ذکر و اذکار کریں گی اور اس کے بعد دعا میں شامل رہیں گی. اور ہمارا حال کیا ہے؟ الحمدللہ ہم تو اس مرحلے میں نہیں ہیں. پھر ہم کیوں بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ بس چند منٹ آپ لوگ سنیں. اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور ہم نے اس مہینے میں عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی اور دوسری عبادتیں کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے. دیکھیے حضرات، عبادت کے بعد، نیک اعمال کے بعد شریعت اسلامیہ کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم استغفار کا اہتمام کریں. ہم استغفار کا اہتمام کریں. ہم دیکھیں، ہم جب نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتے ہیں نا. نماز ایک عظیم عبادت جس کی فرضیت اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر فرمائی، لیکن اس عظیم عبادت کی بجاوری کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ. ہماری یہ جو سوچ ہے کہ گناہ کے بعد شاید استغفار کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لہذا نمازوں کے بعد روزوں کے بعد، تمام نیک اعمال کرنے کے بعد ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور تاکہ ہمارے اور یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تیری مدد سے، تیری منشا سے ہم نے یہ عبادت کی ہے. ہماری طبیعت میں عاجزی ہونی چاہیے، ان کے سارے غرور گھمنڈ نہ آئے. اور استغفار کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اس سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا، اللہ رب العالمین خوش ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور دوسری عبادتیں کرتے ہیں، اس میں کچھ کمی باقی رہ جاتی ہے، کچھ کوتاہی رہ جاتی ہے، تو استغفار کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کوتاہیوں کو دور فرما کر ہم کو اس کا مکمل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور ہم سب یہی چاہتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں. کوئی مزدوری کرے گا تو یہ چاہے گا کہ ہمیں اس کا پورا پیسہ ملے. ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ رب العالمین اس کا مکمل ثواب دے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اپنے کچھ مومن بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کے صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صبر کرنے والے، اللہ کے لیے قنوت کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور یہ تمام عبادتیں کرنے کے بعد ان کی طبیعت میں عاجزی ہے، انکساری ہے. کیا کرتے ہیں؟ والمستغفرین بالاسحار. تہجد کے وقت، رات کے آخری پہر میں یہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ہم اور آپ دیکھیں، جب عید کا موقع ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کے ساتھ عورتوں کی جانب سے تشریف لے جاتے، عورتوں کی جانب جاتے اور کہتے: یا معشر النساء تصدقنا وابشرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. کیا کہتے؟ اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی ٹولی، تم صدقہ خیرات زیادہ کیا کرو، اللہ کے راستے میں تم زیادہ خرچ کیا کرو اور توبہ استغفار کا معمول بنایا کرو. پیارے نبی فرماتے ہیں، اس لیے مجھے جب جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا، عورتوں کی کثرت دیکھی. اب عورتوں کی جماعت میں سے ایک عورت کھڑی ہو گئی. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار. اللہ کے رسول، کیا بات ہے، عورتیں جہنم کے اندر کیوں زیادہ ہوں گی، کیا وجہ ہے؟ جبکہ آپ دیکھیں عورتوں کے لیے جنت میں جانا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، کتنا ایزی ہے. دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها
فلتدخل من أي أبواب الجنة شاء. جو عورت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لے، جو عورت رمضان کے روزے رکھ لے، جو عورت اپنے آبرو کی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے کیا کہے گا؟ اے میری بندی، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیے داخل ہو جاؤ. اتنا آسان ہے، اتنا ایزی ہے. لیکن جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں؟ جب جنت میں اتنا زیادہ جانا آسان ہے، پھر زیادہ جہنم کے اندر عورتیں کیوں دکھائی دی؟ عورت کے پوچھنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. عورتوں تم کفر زیادہ کرتی ہو. اللہ کے رسول کیا ہم اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کہا نہیں، تم اپنے شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو، لعن طعن زیادہ کیا کرتی ہو. دیکھو یہ عید کا موقع آیا، ہر شوہر نے، ہر مرد نے، ہر پتی نے اپنی بیوی بچوں کو اچھے سے اچھا جوڑا جامہ لا کر دیا ہوگا. 4000 کا کپڑا لا کر دے دے، 2000 کی جوتی دے دے اور ساری چیزیں لا کر مکمل کر دے. لیکن اگر ایک جوڑا رہ جائے تو یہ عورتیں ناشکری کرنے سے اور تانا مارنے سے باز نہیں آتی ہیں. ایک جوڑا اگر رہ جائے تو ہم ایک نام پہرا، جبکہ 4-5 ہزار 10,000 کے کپڑے لا کر جوڑا جامہ دے دیتا ہے. ہلکی پھلکی کمی رہ جاتی ہے اور اس پر ناشکری کر جاتی ہیں. کہاں جوڑا سمجھ دیا نہیں. ایک وہ بھی بیویاں تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی ہوئی غار حرا کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے. آپ گھبرا اٹھے، ڈر گئے، پریشان ہو گئے، بھاگے بھاگے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. کہا کیا کرو، سارا ماجرا سنایا. کہا مجھے اپنے جان کے جانے کا خطرہ ہے، ایسی باتیں ہیں. بیوی ہو تو ایسی ہونی چاہیے کہ جب شوہر مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو تو اپنے شوہر کا ساتھ دے، تانا نہ مارے. کہا اللہ کے رسول آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا. آپ کو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکینوں کو سلا کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ کے رسول آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کو رسوا نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ آج کل کی عورتیں ہیں تو کیا جواب دیتی؟ جاؤ اور جاؤ اس پہاڑوں کی جوانے. جواب ہی صحیح ہے. بیچارہ شوہر جاتا ہے چوراہے پر، خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ ڈالی. یہ عورتیں اس کو تسلی دینے کے بجائے، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے زخموں پر نمک چھڑکتی ہیں. جاؤ اور جاؤ بڑے کالی ٹوٹا وہ ٹوٹ گیا تو صحیح رہا. تو یہ جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت کیوں؟ ناشکری زیادہ کرتی ہیں، لعن طعن زیادہ کیا کرتی ہیں. دوسرا عمل ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کی مدد سے جو ہم نے نیکیاں اس رمضان کے مہینے میں کی ہیں، ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے فریاد کرنا چاہیے، اللہ سے گریہ وزاری کرنا چاہیے. اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ کو قبول فرما لے، ہمارے ان تراویح کو تو قبول فرما لے. رب العالمین ہم نے جو صدقہ خیرات کیا ان کو تو قبول فرما لے. کیونکہ مزہ تو تب ہے نا جب ہماری عبادتیں قبول ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد چور ہیں جو چوری کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے؟ یا اللہ کے رسول اس سے مراد شرابی ہیں
جو شراب پیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہیں محلے والوں کو پتہ نہ چل جائے، یا اللہ کے رسول اس سے مراد زانی ہیں، بدکار ہیں جو زنا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے. لا بنت صدیق لا، نہیں صدیق کی بیٹی نہیں، لکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، نہیں صدیق کی بیٹی نہیں. اس آیت سے مراد چور نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دین کی اور دوسری عبادتیں کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری یہ عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں. ہمارا حال تو آج یہ ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں طریقہ معلوم نہیں ہے، وضو کرتے ہیں چہرہ دھلتے ہیں چہرے کے ساتھ مزہ بھی مار لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں طریقہ مکمل پتہ نہیں ہے لیکن گرتے پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو مبشرین جنت میں سے سمجھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، جبکہ ہمارا وضو صحیح نہیں ہے، نمازیں درست نہیں ہیں اور ہم اپنے آپ کو مبشرین جنت میں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دے گا. نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی وضو میں غلطی کرتا، نماز میں غلطی کرتا، سمجھاؤ تو کیا جواب ملتا ہے؟ ارے تو ہر دیکھا ثواب گیرت پریتن جو اللہ تعالیٰ منظور ہوئی گئی تھی. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. ہم ڈاکٹر کے یہاں سے دوا لاتے ہیں، ڈاکٹر کہے گا اس کو شام میں کھانا ہے، اس کو دوپہر میں کھانا ہے، اس کو خالی پیٹ کھانا ہے، اس کو صبح میں کھانا ہے. وہ اللہ کہتا ہوں کوئی مسٹیک نہیں کرے گا، کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. 1000 مرتبہ پوچھے گا کہ یہ کس طرح سے کھانا ہے. اور نماز وضو یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ پہلے کیا دھلنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا، کوئی پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا ہے. بس یہی جواب بولی صاحب کا کر دے گریزن پریزن جو اللہ تعالیٰ منظور ہوئی گئی تھی. ہماری یہ بہت بڑی بھول ہے. طریقے سے پڑھنا چاہیے. ایک انسان 60 سال نماز پڑھے گا، اس کے بعد اللہ کی دربار میں پہنچے گا، وہ تو اس خوشی میں ہے نا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نیکیاں وہاں پر درج ہوگی، لیکن جب پہنچے گا نامہ اعمال میں دیکھے گا ایک کو نماز نہیں، ایک بھی نماز نہیں. کیا بات ہوئی؟ وہ طریقے سے نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کہتا ہوں اگر ہم طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، وضو نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم محض ورزش کرتے ہیں، ورزش کثرت سے کرتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں. طریقے سے پڑھیے. تیسرا عمل ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے بچنا ہے. اس ایک مہینے میں ہم نے نیکیاں کی، ہم نے نیکیوں کا ایک جان لیجیے محل تعمیر کر دیا، ہم نے ایک خوبصورت باغ تیار کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہمارا دشمن ہے وہ بڑا ہوشیار ہے، بڑا چالاک ہے. ہمارے اس باغ کو برباد کرنے کے لیے بے چین ہے. ہمارے اس محل کو جو ہم نے عبادتوں سے تعمیر کیا اس کو گرانے کے لیے بے تاب ہے. اور ہمارا دشمن شیطان، وہ اس خراب میں، اس چال میں رہتا ہے کہ کیسے اس کو نیکی کے راستے سے ہٹا کر گناہوں کے دلدل میں لا کر دیا جائے. تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. نیکیاں کی ہیں، دیکھو پیسہ کمانا یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی. نیکیاں کما رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر کے سب ہم اس کو ختم کر دے رہے ہیں. ہمیں اس پر قائم رہنا ہے. چوتھا عمل ہے حضرات مداومت، ہمیشگی. ایک بار جو عمل ہماری زندگی میں آ گیا ہے اس پر ہم قائم رہیں. نمازیں ہم پڑھ رہے تھے، تراویح کا اہتمام کر رہے تھے، جھوٹ سے ہم بچ رہے تھے، چغلی سے ہم بچ رہے تھے اور دوسری برائیوں سے ہم بچ رہے تھے، نیکی کے کاموں میں پیش آگے رہتے تھے. اگر کہیں کچھ بولنا ہوتا تھا، یہ
ہم فوراً کہہ دیتے شہر رمضان ہم نے تو بتائی، روزہ ہم نے تو بتائی، مطلب روزے کی وجہ سے آپ رکتے تھے، غلط بات نہیں بولتے تھے، گالیاں نہیں بکتے تھے، ویسے اس زندگی کو ایک روزہ سمجھ لیجیے، جو عمل ہماری زندگی میں آ گیا اس پر مداومت کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے بہترین